اس میں غالباً یہ کہ وہ شریک تھے. تو سینیٹر صاحبہ یہ جو ایلیگیشن ہے نا یہ ظاہر ہے منسلک کرتے ہیں پوری کی پوری پی ایم ایل این پوری کی پوری گورنمنٹ ود یور پارٹی کہ آپ لوگ ایک میوٹنی انسٹیگیٹ کر رہے تھے فوج میں جس میں ان موصوف کا فارمر ڈی جی آئی کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اصل میں ان کے اوپر یہ تلوار لٹکنے کی اور یہ تمام تر مشکلات کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے انڈیو پشت پناہی کی جس کا کنفیشن غالباً خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ وہ بندے پورے کرتے تھے اسمبلی میں وغیرہ وغیرہ. جی بہت شکریہ مونا. بات یہ ہے کہ جو ان کے اوپر کیس ہے وہ تو کوئی زمینی مسائل کا کیس ہے, ٹاپ سٹی کے مالک بڑا سیریس ایلیگیشن, تو کرپشن کا کیس ہے, چوری کی گئی اور ڈکیتی ڈالی گئی, کیس آف کرپشن. سو لیٹ اس دیکھیے ہماری بڑی معزز آرمی ہے پاکستان کی اور ہماری بڑی معزز جوڈیشری ہے, تو ہم وہ بات کریں جس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. باقی چیزوں پہ میں بالکل پسند کروں گی کہ ان چیزوں پہ بھی آپ کیس لے کے آئیں. جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں بزدار کو بڑی لوگ بری طرح سے بات کرتے ہیں, محمود خان کے ساتھ وہ جو تھی خاتون کیا نام تھا گوگی جن کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک پہ بھی ایک کیس نہیں بنا. انٹرسٹنگ, یہ بات صحیح ہے. تو یہ جو میڈیا ٹرائلز ہوتے ہیں نا ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, آپ بات کریں حقائق کی. تو اگر جنرل فیض حمید پہ اس وقت کیس ہے کرپشن کا اور ہم بھی بڑے پریشان ہیں کہ پاکستان میں میرے والد بھی بیوروکریٹ تھے, ہم پنڈی میں بڑی ہوئی, یہاں پہ سارے جنرل ہمارے آگے پیچھے ہوتے تھے, تو وہ جو ایک بہت زیادہ کرپشن کی جو ایلیگیشنز ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان ایک غریب ملک ہے اور یہاں پہ جب آپ شان و شوکت دیکھتے ہیں جو لوگ عہدے پہ ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں سے تنخواہ میں اتنی لیکن زرکا صاحبہ وہ کہیں گے کہ اگر وہ کرپشن کی ایلیگیشن ہے تو اتنے سنگین ایلیگیشن رکھنے والے جو صاحب تھے وہ آپ کے فاؤنڈر چیئرمین کے اتنے قریب کیوں تھے؟ خان صاحب سے ان کی قربت تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. تو وہ تو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو باقی اب یہ تو پھر بات کا چٹھے پٹھے کھل جائیں گے نا. ابھی ہمارے بڑے آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہیں, ابھی آپ دیکھیں انہوں نے کل کیا شگوفہ چھوڑا ہے, وہ ایسے چھوڑتے ہیں. انہوں نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو کہا کہ وہ جو ٹیم آئی تھی انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ تم لوگ پلیٹینم کا میڈل لے کے آنا. وہ بھائی اولمپکس میں گولڈ میڈل ہوتا ہے, اس کے آگے تو کچھ ہوتا نہیں. اچھا باقی پلیٹینم والی بات میں نے نہیں سنی. مطلب یہ کہ جب آپ اس طرح کے سربراہ, ایسے سربراہ ہمارے لیے بہت آنریبل ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے ملک کی لاج ہیں وہ, لیکن جب اس قسم کے شگوفے چھوڑے جاتے ہیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس پہ بہرحال بات کریں گے, لیکن بات یہ کہ دیکھیں جی میں آئی ایم ود دا رول آف لا. آپ نکالیں, آپ کرپشن کے کیس نکالیں, آپ ایویڈنس نکالیں. ابھی دیکھیں نا 1 سال سے ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, سزا کاٹ چکے ہیں اور ان کے ابھی تک کیسز ان کے اوپر چلے نہیں. تو دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے کہ جس کے اوپر کیس نہیں چلا اس کو آپ نے قید بامشقت یا آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے عمر چیمہ جیسے شریف آدمی کو, اور آپ کا کیس چلا نہیں ہے. تو یہ جو ماورائے عدالت جو کام ہوتے ہیں, جی یاسمین راشد صاحبہ, شکر ہے عالیہ حمزہ کو چھوڑ دیا اور باقی خواتین, تو مطلب دیکھیں نا اب یاسمین راشد صاحبہ کی کیا عمر ہے, تو ان کو اس طرح رکھنا, تو آپ ان کے اوپر کیس چلائیں, آپ سزا پروف کریں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے. خان صاحب نے بھی کہا اگر ہمارے لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ویڈیوز نکالیں نا, ہمارے لوگ نکلتے ہیں آپ ان کو سزا بھی دیں. اور انسٹیگیشن آپ کے ویو میں جرم ہے یا نہیں ہے زرکا صاحبہ کوئکلی, تاکہ میں شرمیلہ صاحبہ کی طرف جاؤں. وہ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کیے تھے تمام اٹیکرز, اگر آپ کے نہیں بھی تھے نا تو جتنے وہاں کارکنان موجود تھے ان کو انسٹیگیٹ تو آپ لوگوں نے نہیں کیا تھا. دیکھیں یہ بات اشتعال دلایا تھا. ہم تو ممی ڈیڈی برگر پارٹی ہیں, ہمیں انسٹیگیٹ, ہمیں تو برگر کھانے آئے اور ممی ڈیڈی بننا ہے, ہمیں یہ کام آتے ہیں. تو لیکن بہرحال آپ ایویڈنس پروف کریں, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے ہاں وی اگری ود یو. خان صاحب نے بھی یہی کہا اور ہمارا بھی پہلے دن سے برا مطالبہ تو نہیں ہے شرمیلہ صاحبہ, یہ غلط بات تو نہیں ہے. چلیں ایویڈنس نکالیں, اور جو لوگ اٹیکرز ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم سب سے